فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 152، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر بھی 2۔ آپ جانتے ہیں کہ کل بھی اسی آیت کے حوالے سے درس قرآن ہوا۔ اصل میں اس آیت مقدسہ کا ایک ایک لفظ اتنی وسعت رکھتا ہے، ایک ایک الگ مضمون ہے کہ ما حقہ اس کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسی مضمون کو آج اسی جگہ سے آگے بڑھاتا ہوں جہاں پہ کل ہم نے چھوڑا۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ براہ راست خدا اپنے بندے سے بات کر رہا ہے، براہ راست۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے آپ کا بڑا خوبصورت قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا دل کرے کہ میں رب سے باتیں کروں، تیرا دل کرے کہ میں رب سے باتیں کروں تو نماز پڑھا کر، اور اگر تیرا دل یہ کرے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو پھر قرآن پڑھا کر۔ نماز میں بندہ رب سے بات کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو پاک ہے، تو اعلیٰ ہے۔ سبحان ربی العظیم، اللہ تو پاک ہے، تو عظیم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تیری حمد ہے، تیری بڑائی ہے۔ یہ بندہ رب سے بات کر رہا ہے۔ اور اگر تیرا دل کرے کہ رب مجھ سے بات کرے تو پھر قرآن پڑھا کر، رب تیرے سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ فاذکرونی کون کہہ رہا ہے؟ کس کا فرمان ہے؟ کس کا ارشاد ہے؟ اور کس سے کہہ رہا ہے؟ ذرا سوچیں۔ آپ کو اور میرا رب آپ کو اور مجھے کہہ رہا ہے فاذکرونی، میرے بندے میرا ذکر کیا کر، میرے بندے میرا ذکر کیا کر۔ یا اللہ پھر انعام کیا ہوگا؟ فرمایا اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا۔ اللہ اللہ، میں تیرا ذکر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ در منصور کے اندر حدیث پاک ہے کہ 4 اعمال کا 4 انعام ہے۔ 4 کام کرنے سے 4 انعام ملتے ہیں۔ پہلا کہ جب بندہ رب کا ذکر کرے، اس کا انعام یہ ہے کہ بندہ فرش پر اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ عرش پر اس کا ذکر کرتا ہے۔ بندہ بندوں کے درمیان رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ حاملین عرش فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہے۔ اب کتنی بڑی وہ بارگاہ ہے، جہاں اگر کوئی بڑے پروگرام کے اندر کسی کا نام اسٹیج سیکرٹری لے دینا تو وہ ذرا تھوڑا چوڑا ہو جاتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، اتنا بڑا مجمع تھا اور ادھر اسپیکر پہ جو بولنے والا نقیب ہے اس نے میرا نام لیا۔ پوری جتنی اجتماعیت ہے، جتنا وہاں پہ گیدرنگ ہے،
اس کے اندر جس بندے کا ایک مرتبہ نام آ جائے، اسٹیج سیکرٹری نقیب اس کا نام لے لے، وہ بندہ زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے، زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ جناب اتنے لوگوں میں میرا نام آئے۔ تو بندے کبھی سوچ تو صحیح، کہاں رب کی بارگاہ، کہاں رب کی بارگاہ، اور تیرے لیے یہ انعام کم ہے کہ تو فرش پہ بیٹھا ہے، اللہ عرش پہ اپنی بارگاہ میں تیرا نام لے رہا ہے۔ کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا انعام ہے۔ اور دوسرا، اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم میری بارگاہ میں دعا کیا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ ڈائریکٹ بندے سے بات کر، ادعونی، مانگنا مجھ سے، دعا کر مجھ سے، استجب لکم، جب میں نے کہہ دیا میں تیری قبول کروں گا، رد نہیں کروں گا، تو مانگا کر، پھر تیرے مانگنے میں کمی ہے۔ تیسرا، اللہ فرماتا ہے جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا، دوسرا مضمون اس آیت میں وہ بھی ہے، میں تفصیل میں بعد میں جاؤں گا۔ تیسرا، جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تیری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ چوتھا، جب تم میری بارگاہ میں استغفار کرے گا، اپنی عاجزی پیش کرے گا، اپنی نیاز مندی پیش کرے گا، میرا انعام یہ ہوگا کہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، ذکر پھر تین طرح کا ہے۔ ایک ہے ذکر باللسان، ایک ہے ذکر بالجنان، ایک ہے ذکر بالارکان۔ ذکر باللسان یہ ہے کہ بندہ زبان سے رب کا ذکر کرے، اس کا نام لے، اس کی تسبیح پڑھے، تحمید کرے، ذکر و اذکار کرے، جیسے ہم بیٹھ کے اجتماعی صورت میں پڑھتے ہیں یا کوئی انفرادی طور پہ اکیلا بیٹھ کے پڑھے، یہ ذکر باللسان ہے، زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ دوسرا ہے ذکر بالجنان، اس کو آپ ذکر بالقلب بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ کے دل کے اندر اس کا نام ہو۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، تاجر تھے، انہوں نے سامان بھیجا تجارت کے لیے، تو کچھ دنوں کے بعد ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضرت بڑی بری خبر لے کے آیا ہوں، جو آپ نے سامان بھیجا تھا نا وہ تو کشتی ڈوب گئی اور آپ کا سارا سامان ضائع ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اس اللہ والے نے نیچے نگاہ کی اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت گزر گیا، کئی دن گزر گئے، ایک اور قاصد آیا، ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضرت آپ کے لیے خوشخبری لایا ہوں، وہ جو پہلے آپ کو خبر ملی ہے نا کہ آپ کا سامان نقصان ہو گیا، کشتی ڈوب گئی، وہ تو کسی اور کی تھی، غلط فہمی میں آپ تک وہ اطلاع گئی، وہ آپ کا سامان تو اصل جگہ پہ اس منڈی تک، اس شہر تک پہنچ گیا اور آپ کو بہت بڑا منافع آیا ہے۔ اللہ والے نے پھر نگاہ نیچے کی اور سر اٹھا کے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ خدام نے عرض کی حضرت ایک خبر آئی کہ نقصان ہی نقصان ہو گیا، سارا گھاٹا پڑ گیا، خسارہ ہو گیا، آپ کی ادا بھی یہی تھی، آپ کے الفاظ بھی یہی تھے۔ اب دوسرے شخص نے آ کے بہت بڑے منافع کی خبر دی، تو پھر بھی آپ کی ادا بھی وہی تھی، آپ کا انداز اور آپ کی گفتگو اور الفاظ بھی وہی تھے، حالانکہ گھاٹا اور نفع بڑا فرق ہے، نقصان اور نفع کا بڑا فرق ہے۔ حضرت آپ کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ کیا تھا یہ کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، جب پہلے شخص نے آ کے مجھے مال کی، دنیا کے مال کی نقصان کی خبر دی، میں نے جھانک کے اپنے دل کے اندر دیکھا، کہیں دنیا کے مال کا نقصان سن کے کہیں ذکر الہی سے غافل تو نہیں ہو گیا، اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا، یہ دنیا کے مال کا سن کے کہیں اس کی یاد سے ہٹ تو نہیں گیا، اس کا اس پر اثر تو نہیں ہو گیا۔ لیکن جب میں نے اپنے دل کی کیفیت کو دیکھا
کہ دنیا کا مال ہے، یہ آج نہیں تو کل ادھر ہی چھوڑ جانا ہے، اس نے کون سا ساتھ جانا ہے؟ یہ بدستور اللہ کے ذکر میں مصروف تھا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ دنیا کے مال کے نقصان نے میرے دل کو تیری یاد سے غافل نہیں کیا۔ دوسرے شخص نے آ کے جب مجھے خبر دی کہ وہ تو آپ کا نقصان نہیں ہوا، وہ تو آپ کا مال کا صحیح جگہ پہ پہنچ گیا اور بہت بڑا نفع ہے، تو پھر میں نے دل کی کیفیت کو دیکھا کہ کہیں دنیا کے مال کا اضافہ سن کے کہیں متکبر ہو کے غافل تو نہیں ہو گیا، کہیں دل میں کوئی تکبر تو نہیں آ گیا، میں یہ بن گیا، میں وہ بن گیا، میرے پاس مال ہی مال آ گیا، دنیا کے مال کا اضافہ سن کے کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، اس کے اندر تکبر اور غرور اور گھمنڈ تو نہیں آ گیا، ذکر الہی سے ہٹ تو نہیں گیا۔ لیکن جب میں نے دل کی کیفیت کو دیکھا کہ دنیا کے مال کا اضافہ بھی اس کو ذکر الہی سے روک نہیں سکا، میں نے پھر رب کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، دنیا کے مال کے اضافے نے بھی میرے دل کو تیرے ذکر سے غافل نہیں کیا۔ یہ ذکر بالقلب ہے، بالجنان ہے۔ بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس مقام پر بھی ہیں۔ اور تیسرا ہے ذکر بالارکان، آپ کی اعضاء، آپ کے جسم کے حصے، آپ کی آنکھ، آپ کی زبان، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، اگر تو یہ اس راستے پہ چل رہے ہیں اور اسی طرح چل رہے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، تو یہ ذکر الہی کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ اللہ نے کہا زبان جھوٹ نہیں بولنا، یہ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو روکتی ہے، نگاہ غلط نہیں اٹھانی، یہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہے، قدم غلط طرف نہیں جانے، یہ اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، ہاتھ سے ظلم نہیں کرنا، یہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ یہ تیرے ارکان کا ذکر الہی سب سے خوبصورت نام ہے کہ بندہ بالارکان کے ساتھ بھی اللہ کا ذاکر ہو، ذکر کرنے والا ہو۔ یہ تین صورتیں ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر ایک اور انداز میں تین صورتیں لکھی کہ ذکر کے تین مقام ہیں، ایک ہے ذکر مقبول اور ایک ہے ذکر محبوب اور ایک ہے ذکر مردود۔ مردود، مقبول اور محبوب۔ ذکر مقبول یہ ہے کہ بندہ اس کو اس لیے یاد کرے کہ مالک تو جنت کا مالک ہے، مجھے جنت عطا کر، مالک تو دوزخ کا بھی مالک ہے، اس سے مجھے نجات عطا کر۔ بندہ جنت کے حصول اور جہنم سے بچنے کی امید لے کر اللہ کا ذکر کرے، اس کی یاد میں بیٹھے۔ جہنم کا خوف ہے اور جنت کا شوق ہے، اس انداز میں بندہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اور ذاکر بنے، اور اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے اور دوزخ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا ہے ذکر محبوب کہ بندہ ان دونوں سے بے نیاز ہو، نہ جنت کی امید میں نہ دوزخ کے ڈر سے، بندہ ذکر صرف اس کے شوق میں، اس کی ملاقات میں کرے۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ کا، کہتے ہیں کہ وہ ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے ہاتھ میں آگ لے کر چل رہی ہیں۔ پوچھا بھائی صاحب یہ کیا انداز ہے، یہ آگ کدھر لے کے جا رہی ہیں اور پانی کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ وہ بھی پھر ولیہ تھی، انہوں نے کہا پانی اس لیے لے کے جا رہی ہوں کہ دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں، اور آگ اس لیے لے کے جا رہی ہوں کہ جنت کو جلانا چاہتی ہوں۔ بھائی صاحب اتنی بڑی بات کیوں؟ کہا کہ میں جہنم کو بھی بجھانا چاہتی ہوں تاکہ اس کے ڈر سے میں اسے نہ یاد کروں، اور جنت کو جلانا چاہتی ہوں اس لیے کہ میں اس کے شوق میں اسے نہ یاد کروں۔
میں ان دونوں سے بے نیاز ہو کر اس ذات کو کیوں نہ یاد کروں؟ نہ مجھے جہنم کا ڈر ہو، نہ دوزخ نہ جنت کا شوق ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر اگلے مقام پہ، اور یہ بہت بڑا اگلا مقام ہے، کوئی اس سے کچھ ہوتے ہیں فنا فی الشیخ، فنا فی الشیخ، اپنے شیخ کی محبت میں فنا ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں فنا فی الرسول، اپنے رسول کے شوق میں اس میں فنا ہوتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں فنا فی اللہ. اور اسی طرف اقبال نے کہا تھا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. ایک ہے ذکر محبوب کہ اس کے شوق میں بندہ اس کو یاد کرے، نہ اسے ڈر ہو نہ کسی کی امید ہو. وہ کہتا ہے نہیں، دیکھیں نا، جب ذات مل گئی تو جنت خود بخود مل گئی. ذات مل گئی، جنت کا مالک مل گیا. ایک ہے بندہ کسی کے پارک میں جانا چاہے، اور ایک ہے اس کے مالک کو ملنا چاہیے. جب مالک کو مل گیا تو پارک خود ہی مل گیا. وہ کہے گا جی آئیں جی، میری مہربانی، تیری مہربانی، آؤ سیر کرو دیکھو. ایسا ہے کہ نہیں، اس کے شوق میں. اور تیسرا ہے ذکر مردود کہ اس کے ذکر کو رد کر دیا جاتا ہے. وجہ اس کی زبان ہی وہ پاک نہیں. اس میں جو لقمہ کھایا ہے وہ لقمہ ہی حلال کا نہیں حرام کا کھا کیا ہے. جو جسم پہ خوبصورت اور قیمتی لباس پہن رکھا ہے یہ رشوت کے مال سے پہن کیا ہے. اس نے جو قیمتی جوتا پہن رکھا ہے وہ کسی سود کے مال سے لیا ہوا ہے. جب سر سے لے کر پاؤں تک وہ حرام ہی حرام میں لتھڑا ہوا ہے تو بولیے ذرا، اس کا ذکر مقبول ہو سکتا ہے؟ اس کا ذکر محبوب ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی وہ ذکر مردود ہے. اب جو مردی ٹکرے مارتا رہے، وہ آتا ہے تو پہلے زبان تو پاک کر کیا، جسم تو پاک کر کیا، کھا کے حرام آیا ہے اور پھر کہتا میں رب رب کر کے آیا ہوں. حرام کا لقمہ، رزق حلال نہیں، رزق حرام کھا کے آیا. روز سیٹ پہ بیٹھ کے ادھر سے رشوت لے، ادھر سے رشوت لے. کسی کو پیسے دے رکھے ہیں کہ جناب روز کا میں تم سے اتنا حساب لے لیا کروں. وحرم الربا وحرم الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. تیرے رب نے ربا کو حرام کیا ہے. بندہ بڑے شوق سے روز حساب کر کے وصول کرتا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی. وہ روز بیٹھ کے ادھر جناب رشوتیں لیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں بڑا رب رب کر کے آیا ہوں. بھائی یہ ذکر محبوب نہیں ہو سکتا، ذکر مقبول بھی نہیں ہو سکتا، یہ ذکر مردود ہے. یہ کر یا نہ کر کوئی فرق نہیں، تیرا رد ہی رد ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے اگر ہو سکے تو ذکر محبوب کریں، اور اگر اس درجے اور مقام پہ اور لیول پہ نہ جا سکیں تو ذکر مقبول تو کریں نا. اس لیے ذکر مردود سے بچیں. اللہ بندے سے فرما رہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. تو میرا نام لے، میں تیرا نام لوں گا. تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. تو فرش پہ مجھے یاد کر، میں عرش پہ تجھے یاد کروں گا. اس کا دوسرا حصہ پھر رہ گیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل جمعہ، ہفتے کو سے انشاءاللہ. آمین. وصلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ.